اگر ایک شخص وہ ہے کہ جو پورا دن اگر کام کرتا ہے تو روزہ رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور اگر آدھا دن کام کرتا ہے تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے اور کام بھی کچھ نہ کچھ چل جاتا ہے، تو شریعت یہ فرماتے ہیں کہ پورا دن کام نہ کرے، آدھا دن اپنا روزگار کما لے، آدھا دن آرام کر لے تاکہ روزہ بھی چلے اور روزگار بھی چلے۔ شریعت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ ایک جملہ بولتے تھے، دین تے دنیا نو نال لے کے چلو۔ آپ ذرا دیندار ہو کے بیٹھ گئے تو دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلے، تو بھائی ہم بھی تو یہی کہتے دین دنیا کو ساتھ لے کے چلیں، روزے اور کاروبار کو ساتھ لے کے چلیں، نہ یہ کہ کاروبار کو اتنا لے کے چلیں کہ روزہ چھوڑ ہی دیں۔ تو ہمارے یہاں دین دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا مطلب یہ عموماً عوام میں ہوتا ہے کہ بھائی دین کو چھوڑ دو، صرف دنیا کو لے کے چلو، تو یہ سراسر غلط چیز ہے۔ دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرنا، رزق حلال بھی ہم نے کمانا ہے۔ تو بہرحال اس ماہ مبارک کی بہت سارے خصوصیات میں سے ایک اس کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی نصف شعبان کی رات، یعنی 15 شعبان المعظم کی رات جسے شب براءت کہا جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت روایات میں آئی ہے۔ صرف 2 روایات 3 آپ کے سامنے، سنن ابن ماجہ شریف جو کہ سیاستہ کی ایک مستند ترین کتاب ہے، حدیث کی کتابوں میں سے 6 نمبر پر اس حدیث کی کتاب کا درجہ آتا ہے، تو بہت پائے کی کتاب ہے حدیث کی۔ اس حدیث کی کتاب کے اندر 15 شعبان المعظم یعنی شب برات کے بارے میں جو فضیلتیں بیان کی گئی، صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے میں پڑھوں گا تاکہ کچھ نہ کچھ ہمیں شب برات کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ ویسے تو زمانے میں یہ حدیث بیان کی جا سکتی تھی، لیکن مقصد یہ تھا کہ چلے کتاب سے پڑھ کے سنائیں گے تو ایک حوالہ آپ کے پاس موجود ہوگا۔ اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ شعبان کی فضیلت شب برات کی کہاں ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں حدیث کی کتاب میں اس کی فضیلت موجود ہے۔ تو یہ سنن ابن ماجہ شریف میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر اس کی پہلی جلد، دوسری جلد ابھی میرے پاس ہے۔ اس میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب قائم کیا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ یہ وہ باب ہے کہ جو نصف شعبان یعنی شب برات 15 شعبان کی فضیلت میں لے کے آیا ہوں۔ یعنی اس باب کے اندر میں شب برات کی فضیلت پر آپ کے سامنے کچھ حدیث بیان کروں گا۔ تو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اندر 4 حدیثیں بیان کی ہیں، ہم صرف 2 ہی سنیں گے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی پہلی حدیث پاک جو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کے نصف رات آتی ہے، یعنی شب برات کی رات آتی ہے، 15 شعبان المعظم کی رات آتی ہے، فقوموا لیلہا، تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ اس رات میں قیام کرو، رب تعالیٰ کی عبادت کرو۔ قیام کرنے کا مطلب ہے کہ نفلی عبادات کرو، نوافل پڑھو، جتنے زیادہ ممکن ہو وہ کرو۔ فرمایا وصوموا نہارا، اور جب اس کا دن شروع ہو جائے تو دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو۔ فرمایا فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے۔ فیقول، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے الا من مستغفر لی، کوئی ہے کہ جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، کوئی بندہ ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، اپنی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، فغفر لہ، کہ میں اس کو بخش دوں۔ کوئی مغفرت کا طلبگار اگر آج کی رات میں ہے تو آؤ مجھ سے مغفرت طلب کرو تاکہ میں تم لوگوں کو بخش دوں۔ الا مسترزق فارزقہ، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، جس کی روزی میں پریشانی، روزی میں رکاوٹ ہو، کوئی ہے روزگار طلب کرنے والا، روزی طلب کرنے والا، رزق حلال کا طلبگار، کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا مبتلا فعافیہ، کوئی مصیبت میں مبتلا شخص ہے تو آؤ مجھ سے دعا کرو تاکہ میں تمہاری مصیبتیں دور کر دوں، میں تمہیں مصیبتوں سے عافیت عطا فرماؤں، تمہاری حفاظت کروں۔
الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ مختلف چیزیں ساری رات ارشاد فرماتا رہتا ہے کہ ہے کوئی روزگار کا طلب کرنے والا، ہے کوئی پریشانیوں سے جان چھڑانے کا چاہت مند کہ مجھ سے طلب کرو میں تمہاری پریشانیاں دور کروں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، ہے کوئی اولاد نرینہ کا طلبگار، ہے کوئی نافرمان اولاد کی پریشانی میں مبتلا تو مجھ سے دعا کرو تاکہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، تمہاری یہ پریشانیاں دور کروں۔ تو یہ سلسلہ مغرب کی نماز سے 15 شعبان کی رات کو شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ صبح نماز فجر تک اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ساری رات صدائیں دیتی رہتی ہے کہ آپ مجھ سے بخشش طلب کرو کہ میں تمہیں بخش دوں، آپ مجھ سے روزی طلب کرو کہ میں تمہیں روزی عطا فرماؤں، آؤ مجھ سے اولاد طلب کرو کہ میں تمہیں اولاد دوں، آؤ اگر تم مصیبت میں مبتلا ہو تو مجھ سے دعائیں کرو اس رات میں تاکہ میں تمہاری مصیبتیں دور کروں۔ تو جس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں توفیق بخشتا ہے تو وہ رب تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے رب کے گھر میں آ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ کوئی روزی کی پریشانی میں مبتلا ہے، رب تعالیٰ نے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی ایسے جو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہے، جب رو کر گڑ گڑا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو اب ہماری اپنی مرضی کہ ہم اس عظیم رات میں اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے آنا چاہتے ہیں یا گھر میں بستر ڈال کے سو جائیں اور غفلت میں اس رات کو گزار دیں۔ جیسے ہمارے بعض نوجوان پٹاخے پھوڑتے رہتے اس رات میں، پٹاخے پھوڑنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ رات اتنی عظمت والی رات تھی کہ یہ تو بخشش کروانے کی رات تھی، یہ رات رزق میں برکت طلب کرنے کی رات تھی، یہ رات مصیبتوں کی دوری کو طلب کرنے کی رات تھی، یہ رات طرح طرح کی نعمتوں کے حاصل کرنے کی رات تھی، لیکن ہم لگے ہیں پٹاخے پھوڑنے، ہم لگے ہیں نیند پوری کرنے۔ رب تعالیٰ کی رحمت وہ ساری رات صدائیں دیتی رہتی ہے اور ہم ساری رات بستر اوپر اوڑھ کے سوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت اس رات میں بالخصوص اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس عظیم رات کی قدر کریں۔ سونا تو سارا سال ہی ہے یار، پورا سال سوتے ہی ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ نیند ہی پوری کرتے۔ تو ایک رات جب رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے کرم سے عطا فرما دی ہے کہ جس میں رب تعالیٰ کی رحمت صدائیں دے رہی ہے کہ آؤ مجھ سے بخشش طلب کر لو میں تمہیں بخش دوں، تو کم از کم اس رات کو تم بخشش طلب کر لیں۔ روزی تو سارا سال کماتے ہیں، کاروبار سارا سال کرتے ہیں، نیند سارا سال پوری کرتے ہیں، بیٹھ کے سارا سال کرتے ہیں، گپ شپ سارے سال کرتے رہتے ہیں۔ ایک رات تو خاص رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی ہو نا، ایک رات تو خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی ہو، جب رب تعالیٰ کے گھر میں گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں فقدت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات لیلۃ، کہ ایک رات میری جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام یہاں پر تشریف فرما نہیں ہے۔ حضور میرے پاس تشریف فرما ہوتے تھے، آرام فرماتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام میرے پاس بستر پہ تشریف فرما نہیں ہے۔ فخرجت اطلبہ فاذا هو بالبقیع رافع رأسہ الی السماء، تو فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی تلاش کے لیے نکل کھڑی ہوئی، میں گھر سے نکلی کہ حضور کہاں تشریف لے گئے آدھی رات کو، یہاں تک کہ تلاش کرتے 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 میں جنت البقیع میں پہنچی، بقیع قبرستان میں، وہاں پہنچی، میں نے آقا کریم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام قبرستان میں اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، گویا رب تعالیٰ سے کچھ دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں پیش کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے تشریف لے کے آئی ہیں۔ فقال یا عائشہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول زیادتی کریں گے؟ قالت قد قلت وما بی ذالک، عرض کی نہیں یا رسول اللہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ ولکنی ظننت انک اتیت بعد نسائک، البتہ مجھے یہ گمان ہو کہ شاید آپ علیہ السلام اپنی کسی دوسری زوجہ پاک کے پاس کسی کام سے تشریف لے گئے، تو میں تلاش کرنے کے لیے آ گئی کہ خیریت تو ہے، آدھی رات کو آپ کس لیے گئے، کوئی خیر پریشانی تو نہیں ہے؟
تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو یعنی 15 شعبان کی رات کو شب برات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شایان شان تجلی فرماتا ہے۔ اور کیا فرماتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ الشَّعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، کہ اللہ رب العزت اس رات میں بنو کلب جو عرب کا قبیلہ ہے جس کے پاس عرب کی سب سے زیادہ بکریاں تھیں، اتنی زیادہ بکریاں کہ اس قبیلے کی کسی بندے کو بھی بکریوں کل تعداد کے علم نہیں تھا کتنی بکریاں ہیں، اتنی زیادہ بکریاں تھیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس 15 شعبان کی رات کو شب برات کو اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو گویا یہ 15 شعبان کی رات بخشش کی رات ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا شب براعت ہے، بارات نہیں ہے۔ ہمارا لفظ غلط بولا جاتا ہے، لوگ سمجھتے شب برات، برات نہیں ہے، شب براعت۔ برات کا مطلب چھٹکارا۔ ہمارے یہاں لوگ بس اوقات یہ جو پٹاخے پھوڑنے والا طبقہ ہوتا ہے یہ سمجھتے جی یہ شب برات ہے، یہ بارات کی رات ہے، جس طرح برات میں پٹاخے پھوڑنے اس میں پٹاخے پھوڑنے۔ اور میرے بھائی یہ برات نہیں ہے، یہ براعت ہے۔ براعت کا مطلب چھٹکارا، کہ یہ تمہارے چھٹکارے کی رات ہے۔ اس رات میں رب تعالیٰ تمہارا چھٹکارا چاہتا ہے۔ کیا مجھ سے بخشش طلب کرو تو میں تمہیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دوں۔ اگر تم بے روزگاری کی مصیبت میں مبتلا ہو تو آؤ مجھ سے رزق طلب کرو، میں تمہیں بے روزگاری سے چھٹکارا عطا فرما دوں۔ اس رات میں آؤ مجھ سے، اگر تم بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہو تو تمہاری بے اولادی سے تمہیں چھٹکارا عطا فرما دو، اولاد کی نعمت عطا فرماؤں۔ اگر تم مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو تو آؤ تمہیں مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرماؤں۔ تو یہ رات جو ہے یہ چھٹکارے کی رات ہے، بخشش طلب کرنے کی رات ہے، مصیبتوں سے آزمائشوں سے نجات طلب کرنے کی رات ہے۔ یہ رات پٹاخے پھوڑنے کی رات نہیں ہے۔ تو بس اوقات ہمارا لفظ غلط ہونے کی وجہ سے سارا کانسیپٹ ہی غلط بیٹھ جاتا ہے ذہن میں۔ تو یہ شب برات نہیں ہے، شب کا معنی رات اور برات چھٹکارا، چھٹکارے کی رات۔ یہ چھٹکارے کی رات ہے، سونے کی رات نہیں ہے، نیند پوری کرنے کی رات نہیں ہے، گپ شپ لگانے کی رات نہیں ہے، گناہوں میں گزارنے کی رات نہیں ہے۔ یہ رات رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رات ہے، یہ رات رب تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کی رات ہے، دعائیں کرنے کی رات ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، شب برات آتی ہے، فیغفر لجمیع خلقی الا لمشرک او مشاحن، تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی بخشش فرماتا ہے، جو بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں ان سب کی بخشش فرماتا ہے سوائے مشرک کے یا حد سے تجاوز کرنے والے کے۔ باقی جو بھی بخشش طلب کرتے ہیں سب کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن اگر اس رات میں کوئی مشرک بخشش مانگے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس رات میں اگر کوئی رب تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانیاں کرنے والا شخص ہے، حد سے تجاوز کرنے والا شخص ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنے والا شخص ہے، تو اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ جن سے اس نے زیادتی کی ان سے معافی نہ مانگ لے۔ پہلے ان سے معافی مانگے، پھر اگر اس رات میں بخشش کا طلبگار ہو تو رب تبارک تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ دنیا جہان کے ظلم کیے لوگوں پر، ہر بندے سے زیادتی کی، اب اگر رب سے بخشش مانگتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے بخشش تب بھی ملے گی جب میرے بندوں سے بخشش مانگو گے۔ پہلے انہیں راضی کرو، پھر اگر مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں بخشوں گا، ورنہ اس کے علاوہ بخشش کے لیے تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے۔